پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کے اس وہم کی اور اس غلط عقیدہ کی تردید کی ہے کہ جو لوگ انبیاء علیہم السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ غیب دان ہوتے ہیں اور کائنات کے ہر ذرے کا ان کو علم ہوتا ہے، تو پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس کا رد کیا اور فرمایا کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ نبی کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ نفع اور نقصان کی مالک ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت ساری خیر اپنے لیے جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، لیکن میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، لقوم یؤمنون، ایمان والی قوم کے لیے۔ اور آیت نمبر 189 اور 190 میں اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید کو بیان کیا ہے۔ کس کو بیان کیا ہے؟ توحید کو بیان کیا ہے اور شرک کی نفی کی ہے، اس لیے کہ بنیادی عقیدہ وہ عقیدہ توحید ہے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے تم سارے انسانوں کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور وہ ایک جان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تم سب کو، جتنے بھی انسان دنیا میں نظر آتے ہیں، یہ سارے کے سارے کس سے پیدا ہوئے؟ ایک جان سے، آدم علیہ السلام سے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو پیدا کیا، اما حوا علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ان کو پیدا کیا۔ اب اما حوا علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے لیسکن الیہا، تاکہ آدم علیہ السلام اما حوا کے ساتھ سکون حاصل کرے۔ اور یہ بھی ذکر کر دیا کہ ہم نے دونوں میاں اور بیوی کو ایک جنس سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام انسان تھے، اما حوا علیہ السلام کو بھی انسان پیدا کیا، ایک جنس سے پیدا کیا، تاکہ ان دونوں کی آپس میں موافقت ہو سکے اور ان کی زندگی صحیح طرح گزر سکے۔ تو فرمایا ان کی زوجہ اما حوا کو پیدا کیا تاکہ آدم علیہ السلام لیسکن الیہا، تاکہ سکون حاصل کر سکیں ان کے ساتھ۔ یہاں تک ایک بات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کی اولاد آگے بڑھی تو اولاد آدم کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بنتی۔ دیکھیں مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، آدم علیہ السلام کو، پھر آگے ان کی نسل چلی، اور اتنا اللہ تعالیٰ نے انسان کو رتبہ عطا فرمایا کہ فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اشرف المخلوقات انسان کو بنایا۔ تو آدم علیہ السلام کی اولاد کو اور نسل کو یہ چاہیے تھا آگے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جاتے، لیکن ایسا ہوا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت بہ، جب آگے آدم علیہ السلام کی نسل میں جو پہلا واقعہ ذکر کیا ہے نا وہ الگ ہے، اور یہ دوسرا ذکر کر رہے ہیں، اس کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا سے نہیں ہے، یہ کسی عام جوڑے کا ذکر ہے، یہ کسی عام جوڑے کا ذکر ہے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک عورت کو اس کے مرد نے ڈھانپ لیا، جب دونوں کا
میاں بیوی کا آپس میں ملاپ ہوا تو حملت حملا خفیفا، تو بیوی کو ہلکا سا حمل ہوا، ہلکا سا حمل ہوا، فمرت بھی، شروع میں ہلکا تھا تو وہ اسی حمل کے ساتھ چلتی پھرتی تھی بغیر کسی تکلیف کے، شروع میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی، بغیر کسی تکلیف کے وہ چلتی پھرتی تھی۔ فلما اثقلت، جب وہ بوجھل ہو گئی، حمل کو زیادہ عرصہ ہو گیا اور وہ جب بوجھل ہو گئی عورت، دعاو اللہ ربہما، جب بوجھل ہو جاتا ہے حمل تو خطرات منڈلانے لگتے ہیں کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، کہیں جو اولاد پیدا ہو وہ معذور نہ ہو، لنگڑی نہ ہو، لولی نہ ہو، بہری گونگی نہ ہو اور ناقص نہ ہو، تو یہ طرح طرح کے خطرات انسان کے دماغ میں چلنے لگتے ہیں۔ تو فرمایا جب وہ بیوی عورت بوجھل ہو گئی، دعاو اللہ ربہما، تو دونوں میاں بیوی نے ایسے کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ جیسے دعا لوگ، جب یہ عام انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان میں کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے، کوئی سخت حالت آ جاتی ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ آسانی میں بھی اور خاص کر مشکل میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور مشکلات کا حل وہ اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ دعاو اللہ ربہما، اور دونوں میاں بیوی نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ دعا کیا مانگی؟ لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہ اے اللہ تعالیٰ اگر آپ ہمیں اچھا بھلا، چنگا بھلا، صحیح سالم تندرست اولاد عطا فرمائیں گے، بیٹا عطا فرمائیں گے، تو ہم ضرور بے ضرور آپ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ یہ ایک قسم کی نظر مانی اور دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو صحیح سالم ہو اور تندرست ہو، تو ہم آپ کے کیا بن جائیں گے؟ شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اچھا، فلما آتاہما صالحا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی، اور اولاد بھی صحیح سالم تندرست اور کسی بھی عیب سے پاک عطا فرمائی، نہ وہ گونگی تھی، نہ بہری تھی، اور نہ کوئی اس میں معذور تھی۔ تو اللہ رب العزت جب اولاد عطا فرما دی تو پھر کیا کیا ان دونوں نے؟ جعل لہ شرکاء، انہوں نے اس اولاد میں فیما آتاہما، جو اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی، اس میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگے، شریک ٹھہرانے لگے۔ کیا کرنے لگ گئے؟ شروع میں تو یہ کہا کہ ہم آپ کو شکر گزار بندے بنیں گے، آپ ہمیں اولاد عطا فرمائیں، تو اور جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی تو اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع ہو۔ شریک کیسے ٹھہرانا شروع ہو گئے؟ عقیدہ غلط رکھ دیا کہ یہ اولاد جو ہے نا ہمیں فلاں کسی بزرگ نے دی ہے، یا فلاں کسی بت نے دی ہے، اور فلاں کسی نے دی ہے۔ یہ شرک کرنے لگے۔ ایک تو اس طرح شرک کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر دیا اس کو، اور دوسرا یہ تھا کہ اس کا نام انہوں نے شرکیہ رکھ دیا۔ اس کا نام اسے کیا رکھ دیا؟ شرکیہ رکھ دیا۔ شرکیہ نام بہت سارے ہیں، جیسے عبد اللات وہ رکھتے تھے، عبد الشمس رکھتے تھے کہ سورج کا بندہ، اور لات ان کے بت کا نام تھا، بت کا بندہ، اور بعض لوگ جو ہے نا عبد علی رکھتے ہیں، علی کا بندہ۔ اور اسی طرح شرکیہ ناموں میں سے ایک یہ بھی نام ہے کہ پیرا دیتا۔ کیا؟ پیرا دیتا۔ اللہ دیتا کا نام صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا ہے، اور یہ اللہ بخش بھی صحیح ہے۔ ہاں جی، اللہ بخش بھی ٹھیک ہے، اللہ دیتا بھی ٹھیک ہے، اللہ رکھا بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن یہ نام کہ پیرا دیتا، اس میں شرک کا عام ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اولاد ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے شکر گزار بندے بنے گے، تو جب اللہ تعالیٰ نے دیا تو انہوں نے اس کا نام شرکیہ رکھ دیا۔ ان کو یہ چاہیے تھا
کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کا نام اللہ تعالیٰ کے ناموں پر رکھتے ہیں. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبداللہ اور عبد الرحمن نام بہت پسند ہے. کون کون سے؟ عبداللہ اور عبد الرحمن، کہ اللہ کا بندہ اور رحمان کا بندہ. تو ایسا نام رکھنا چاہیے. اور یہ ایک مسلمانوں کی نشانی بھی ہوتی ہے کہ نام ان کا صحیح ہو. اور ظاہری وضاقتہ بھی مسلمانوں کی الگ ہونی چاہیے، دیکھ پتہ چل جائے مسلمان. یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی اور اب عام مسلمانوں میں کی وضاقتہ میں اور کفار کی وضاقتہ میں جو ہے وہ کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہوتا. اس طرح ان کی داڑھی نہیں ہوتی، مسلمان بھی اگر جو ہے وہ اکثر داڑھی منڈانے والے ہوتے ہیں. اس طرح وہ اپنی پتلون پہنتے ہیں، اس طرح مسلمان بھی ان کے پیچھے چلنے لگ گئے. اس طرح ان کے سر پر کوئی امامہ، کوئی ٹوپی، کوئی پگڑی نہیں ہوتی، مسلمان بھی ایسے سر ننگے پھرنے لگ گئے. تو یہ نشانی مسلمانوں کی ختم ہوتی گئی. ایک نشانی رہ گئی تھی کہ نام مسلمانوں والا ہوتا تھا، مسلمانوں کا نام سے پتہ چلتا تھا یہ مسلمان ہے. اور آہستہ آہستہ جدید تہذیب سے متاثر ہوتے ہوئے اور ٹی ویوں ڈراموں سے متاثر ہوتے ہوئے مسلمانوں نے اپنے بچوں کے نام بھی جو ہے وہ غیروں والے رکھنا شروع کر دیا. جو ایک نشانی رہتی تھی مسلمان ہونے کی، وہ بھی رفتہ رفتہ ختم ہو رہی ہے. وہ بھی کیا ہو رہی ہے؟ رفتہ رفتہ ختم ہو رہی ہے. تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ بھی نظریہ عقیدہ رکھیں کہ یہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. کس نے عطا فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اور ساتھ ہی اس کا نام بھی ایسا رکھیں کہ جو اللہ کے ناموں کے ساتھ جڑا ہوا ہو، یا نبیوں کے ناموں پر ہو، یا صحابہ اکرام کے ناموں پر ہو، یا اولیاء اللہ کے ناموں پر ہو. اس لیے کہ نام کی بڑی تاثیر ہوتی ہے. جیسا نام ہوتا ہے ویسا ہی بندہ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی بنا دیتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے جب کسی کا نام کا معنی درست نہیں ہوتا تھا اس کا نام تبدیل کر دیتے تھے اور صحیح معنی والا نام رکھ دیتے تھے. فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما. تو اللہ فرماتے ہیں فتعال اللہ، اللہ کی ذات بہت بلند ہے، عما یشرکون، ان سے جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں. جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شریکوں سے پاک. اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام چلانے میں کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے، اور اولاد دینے میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. جسے اللہ چاہتے ہیں بیٹیاں عطا فرماتے ہیں، جسے اللہ چاہتے ہیں بیٹے عطا فرماتے ہیں. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتے ہیں بیٹے بیٹیاں دونوں عطا فرماتے ہیں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں عطا فرماتے. جس حال میں اللہ رکھیں اسی حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ بیٹے دیں تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ بیٹیاں دیں تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، دونوں دیں تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. اور اللہ کسی کو نہ دیں اپنی قدرت سے تو اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے حال پر خوش رہنا چاہیے، اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے اس کی اولاد ہوتی اور نافرمان ہوتی اور اس ماں باپ کو سکھ کی جگہ دکھ پہنچاتی، تو اس اولاد سے تو بہتر ہے کہ اولاد نہ ہو. اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھتے ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں ذکر کی ہیں اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے. من نفس واحدہ، ایک جان سے. ایک جان سے، وہ جان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. وجعل منها زوجها، اور اسی ایک جان سے اللہ نے اس کی بیوی کو پیدا کیا. لیسکن الیہا، کیوں پیدا کیا بیوی کو؟
تاکہ وہ سکون حاصل کریں الیہا اس بیوی کے ساتھ. فلما تغشاہا جب اس شوہر نے ڈھانپ لیا اپنی بیوی کو، دونوں نے ملاپ کیا، تو حملت حملا خفیفا تو اس بیوی کو ہلکا سا حمل ٹھہر گیا. فمرت بھی اسی حمل کے ساتھ وہ گھومتی پھرتی رہی، اسی حمل کے ساتھ وہ گھومتی پھرتی رہی. فلما اثقلت جب وہ بوجھل ہو گئی، دعوا اللہ ربہما ان دونوں میاں بیوی نے اپنے رب کو پکارا، دونوں نے اپنے رب کو پکارا، رب سے دعا مانگی. کیا؟ لئن آتیتنا صالحا اگر اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اچھا بھلا صحیح و سالم اولاد عطا فرمائیں گے تو لنکونن من الشاکرین ہم ضرور بالضرور آپ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے. فلما آتاہما صالحا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح اولاد عطا فرمائی، جعلا لہ شرکاء تو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنانا شروع کر دیے، اللہ کے ساتھ شریک بنانا شروع کر دیے. کس میں؟ فیما آتاہما جو اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی اس میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتعال اللہ اللہ کی ذات بہت زیادہ بلند ہے، عما یشرکون جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان شریکوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، شریکوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک عقیدہ توحید پر قائم اور دائم فرمائیں اور مرتے دم تک شرک سے اور بدعات سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. مولا کریم ہماری حاضری قبول فرما، کوتاہیاں معاف فرما. یا اللہ چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، زندگی میں جتنی بھی غلطیاں کی ہیں یا اللہ معافی چاہتے ہیں اپنے فضل سے معاف فرما. آئندہ کی زندگی اپنے حکموں پیارے حبیب کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما. جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں شفائے کاملہ عطا فرما. مظلوموں کو ظلم سے نجات نصیب فرما. مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اولادوں والوں کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا. جتنے مسلمان مرد عورتیں لڑکے لڑکیاں بے جوڑ ان کو نیک صالح اور مزاج کے مطابق جوڑ عطا فرما. مرتے دم تک ہر قسم کی معذوری لاچاری محتاجی تھانوں کچہریوں عدالتوں اسپتالوں کے چکروں سے محفوظ فرما. اپنی ذات پاک کے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما. اچانک موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، حادثے کی موت سے، جوانی کی موت سے، پانی میں ڈوب کر مرنے سے، آگ میں جل کر مرنے سے، ذلت کی موت سے یا اللہ محفوظ فرما. یا اللہ عزت والی زندگی عطا فرما اور عزت ہی والی موت بھی نصیب فرما. یا اللہ بار بار اپنے پیارے گھر بیت اللہ کا طواف نصیب فرما. اپنے پیارے حبیب کے روزے کا دیدار نصیب فرما. حاضرین مجلس کی جو بھی جائز حاجت ہے یا اللہ قبول فرما. جنہوں نے دعاؤں کا کہا کہ جو بھی جائز حاجات ہے اپنے فضل و کرم سے پوری فرما. یا اللہ یہ جو پوری دنیا پر وبا چلی ہوئی ہے یا اللہ وائرس چلا ہوا ہے یا اللہ اس کی وجہ سے یا اللہ کتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ساری انسانیت کی حفاظت فرما. کفار کو بھی ہدایت نصیب فرما. یا اللہ مسلمانوں کی بالخصوص مسلمانوں کی امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے گناہوں سے باز آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اس مرض میں مبتلا ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہم کمزور ہیں ضعیف ہیں یا اللہ ہم اس سے طاقت نہیں رکھتے ہیں اسے بچنے کی. یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں ہمارے گھر والوں کو بیوی بچوں کو ماں باپ کو یا اللہ رب العزت رشتہ داروں کو عزیز و اقارب کو نمازیوں کو محلے والوں کو یا اللہ مدرسے مسجد کی خدمت کرنے والوں کو ساری امت مسلمہ کو یا اللہ محفوظ فرما. اپنی رحمت سے اپنے کرم سے
یا اللہ تو حفیظ ہے، حفاظت کرنے والی ذات ہے، یا اللہ اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرما، اپنے کرم سے ہماری حفاظت فرما، احتیاط کرنے کی بھی یا اللہ رب العزت توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر یا اللہ آزمائش آئی ہوئی ہے، یا اللہ عذاب مسلط ہے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ اس بلا کو وبا کو رفع اور دفع فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیر۔